ساری چیز میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ایک جلسے کا پروگرام بنا رہی ہے، وہیں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ حکومتی جوڑ توڑ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ لوگ گئے، پاکستان تحریک انصاف بھی گئی، صدر مملکت بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے، وزیر داخلہ بھی گئے، بہت سے لوگ گئے۔ تھوڑا سا اس پہ ذکر جو ہے عمران شفقت صاحب نے بریک سے پہلے کیا تھا، میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کو بھی منانے کی آج دن بھر کوششیں ہوتی رہیں، آخری اطلاع تک ابھی تک وہ نہیں مانے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کو میں واپس نہیں لوں گا۔ عمران صاحب ذرا تھوڑی سی انسائٹ دیجیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، ہوگی یہ معاملات کو سیٹل ہو گئے ہیں؟ سنا ہے کہ 2 سیٹیں اور گورنرشپ مانگ رہے تھے وہ کوئی ظاہر ہے سیاستدان تو پھر اسی طرح سیاسی عمل ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا اور پھر اس کو سادہ الفاظ میں اگر اس کو پھر کیش بھی کروا لیا، اور وہ جو آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں کے اوپر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ ٹھیک، پریکٹیکل آدمی ہے، میرا خیال ہے کہ بڑی ان کی جو سیاست ہے بڑی پختہ ہے، میرا خیال خیر نہیں ہے، بالکل ہے پختہ ہی ہے سیاست۔ تو آج جو انہوں نے جس طرح کر کے بات کی ہے کہ یہ حکومت جو بننی تھی وہ بن گئی، 45 کی بنی یا 47 کی، اب اسی کے ذریعے کام چلانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ بھی سیاسی عمل کا جس طرح حصہ نہیں بنے ان کو حصہ بن جانا چاہیے۔ اچھا، اور میرے ذہن میں بھی جب آپ بریک لی تھی تو میرے ذہن میں چیزیں چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ویگ سے مطالبے ہیں، حقیقی آزادی۔ کس سے حقیقی آزادی؟ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، وہ لیگل فورم ہے، وہاں پہ جائیں گے آپ اور وہیں پہ جا کے آپ کو مل سکتا ہے، یا پھر وہی بات ہے کہ یہ کچھ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جن سے اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں ان سے خوف بھی ہے ان کو کہ ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں جا رہا ہے۔ تو جو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جس طرح ایک پولیٹیکلی بیہیو کرتی ہے وہ مجھے کم از کم پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آتا۔ اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، نہیں پنجوتا صاحب کو یہ بات بہت بری لگے گی، بہت بری لگے گی، لیکن ابھی تک دیکھیں آپ نے ٹارگٹ کیا اچیو کیا ہے؟ شروع سے شروع ہو جائے، بڑا ٹائم پھر ضائع ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ کے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ کہ وہ جو بیانیہ تھا، پہلے بتا دیتا ہوں کیا جو آپ وہ کہیں گے عوام میں ہم نے شعور اجاگر کر دیا۔ کتنے شعور؟ وہ شعور ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ شعور کہاں پہ سویا پڑا ہے؟ وہ آگے فلٹر وہ مطلب یہ کہ آپ یعنی کہہ رہے ہیں 8 کو ہو گیا، 8 فروری کو ہو گیا۔ سر ہم نے تو 22 کو بھی سنا تھا ہونا تھا، یعنی 8 فروری الیکشن ڈے۔ سر حکومت کی دی ہے، کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی۔ پھر کیوں ہے؟ 47 والوں کیسے ہے؟ کیوں ہے؟ جیسے بھی ہے، میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ تو آپ چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بھی ویسی ہی ہو؟ یہ کہانی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی ویسی ہو؟ نہیں آتی، جب ان کی حکومت نہیں آتی تب فراڈ ہوتا، مطلب 2013 کے انتخابات۔ آپ کے خیال میں 8 فروری فراڈ نہیں تھا؟ میں آپ کی رائے کیا؟ چلے رائے دے دیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ فراڈ تھا تو یہ جا کے عدالتوں میں جا کے کروا لیں، وہ فراڈ جو ہے وہ اس کو بے نقاب کروا لیں۔ عدالتوں میں دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ مطلب اچھا وہاں پہ جو ہاکی کھیلی جا رہی ہے، نہیں کون سی ہاکی کھیلی جا رہی ہے؟ نہیں ججز کے حوالے سے، اچھا عدالتوں میں جو ہو رہا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے وہاں سے؟ اچھا پھر وہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، وہ وہاں پہ نیب ترامیم کا جو ایک کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہوئے ہوئے کب سے ہوا ہے نعیم صاحب؟ فیصلہ محفوظ کتنی دیر ہوگی؟ وہ دن تو نہیں پتا لیکن کافی ٹائم ہو گیا، کئی مہینے ہو چکے ہیں، اب 60-70 دن تو ہو گئے، اس کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا سامنے کہ نیب ترامیم محفوظ ہوا ہے۔ میرے نالج میں نہیں ہے وہ جس میں عمران خان صاحب نشستوں کا نہیں آ رہا تفصیلی فیصلہ، وہ تو چلیں وہ جو بینچ پورا نہیں ہے نا، وہ بینچ پورا نہیں ہے اس وجہ سے ایسے ہی ہے نا۔ نہیں وہ تو سر اس کو تو کئی مہینے ہو گئے۔ ہاکی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ کھیلی جا رہی ہے، میں یہی تو میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ سیاسی عمل یہ ہے کہ آپ پھر اپنا گول جو ہے وہ اچیو کریں۔ عمران بھائی میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بطور ایک صحافی، بطور ایک آبزرور، 8 فروری کو جو کچھ ہم نے دیکھا، ہم نے جو کچھ آبزرو کیا کہ یہ الیکشن کس طرح ہوئے، should we call a spade or not؟ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں 2018 کا الیکشن کس طرح کا ہوا تھا؟ غلط، ہم نے کہا نا جی، آپ نے کہا اس وقت
بالکل آپ نے کہا غلط ہے. آپ نے کسی ٹریبیونل کا ویٹ نہیں کیا, آپ نے کسی لاہور ہائی کورٹ کا ویٹ نہیں کیا, آپ نے کسی سپریم کورٹ کا ویٹ نہیں کیا, آپ نے کہا وہ دھاندلی تھی, غلط ہوا. میری گزارش سن لیں, میں اس کو جوڑتا ہوں 9 مئی سے. ٹھیک ہے. پریکٹیکلی اس طرح ممکن تھا ہی نہیں. دیکھیں ہم امریکہ کیونکہ آپ نے 9 مئی کیا تھا, جوتے پہنے چاہیے تھے. یہ ہونا تھا. اچھا ٹھیک, یہ ہونا تھا, یہ لکھا ہوا تھا, یہی ہونا تھا. ٹھیک. اب آپ اس کو جو کچھ مرضی کہتے پھریں. بات یہ ہے 9 مئی نہ ہوتا تو اس طرح کا 8 فروری نہ ہوتا, کچھ اور ہوتا. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اکتوبر نومبر میں سیٹل ہو سکتی تھی, اچھا نہیں کی, اور پیغام لے کے گئے تھے لوگ. جب گولی لگی تھی خان صاحب کو وزیر آباد والی, اس وقت بھی کچھ لوگ گئے تھے اور سمجھایا تھا انہیں کہ یار کہ ایک کے ساتھ پھٹا, ایک کے ساتھ رہنے دو, وہ چلا گیا ختم کرو, جا رہا ہے ختم کرو. ٹھیک ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس ملک میں 4 دفعہ مارشل لا لگا, اور باقی وہ کہتے ہیں کہ باقیوں میں کہیں گیا نہیں, یہیں پہ ہیں, یہیں پہ رہیں گے. نعیم صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی بھائی جان؟ گراؤنڈ ریالٹی کا دھیان رکھیں. دیکھیں منصور بھائی, بات یہ ہے کہ پہلی بات کی گئی کہ بڑی خان صاحب کو فیسیلیٹیز ہیں, کیونکہ 3-4 پوائنٹ آ گئے, حقیقی آزادی کا بھی آ گیا, 9 مئی کا بھی آ گیا, NRO2 کا بھی آ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی جاز بٹر ساتھ نیاز اللہ نیازی, انتظار بھائی, 3 لوگ ملے ہیں جا کر. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے جو ایک ہفتے کے دن ایک دن تعین کیا جاتا ہے کہ 6 لوگ ملیں گے, وہ بھی پوری تعداد اندر نہیں جانے دی جاتی. کہتے ہیں جی کہ یہ آئیں اور پہلے وکالہ نامے چیک کریں, وہ کریں, یہ کریں. نہیں بھائی, ہم تو یہ عمران صاحب کے جو کامنٹری سر اس پہ جواب دے دیں. انہوں نے کہیں حال چوال پوچھ لیا سر, وہ کہیں اور چلی جائے گی بات. جو عمران صاحب نے ابھی کامنٹری کی ہے اس پہ جواب دیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر 9 مئی آپ نے نہ کیا ہوتا تو 8 فروری بھی نہ ہوتا اس طرح کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, میں تو نہیں کمنٹ کرنا چاہتا تھا, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تجزیہ نگار آتا ہے یا کوئی بھی صحافی آ کر بیٹھتا ہے تو اسے دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کرنی چاہیے. وہ مسلسل 18 پہ انہوں نے بات کی, مسلسل انہوں نے 9 مئی کے اوپر ہمیں کہا کہ 9 مئی آپ نے کروایا یا اس کے اندر 9 مئی نہ ہوتا, کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ غلط بات ہے. آپ کو یہ عدالت نہیں ہے جو آپ فیصلہ کر دیں, آپ کوئی پارٹی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ آپ PMLN سے طلب رکھتے ہوں, یا پھر نہیں, رائے نہیں ہے. ایک ہوتی ہے رائے, ایک ہوتی ہے رائے کہ ایسا نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے رائے کہ فار ایگزامپل جی آپ نے چوری کی ہے, ڈکیٹی ڈالی ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ نہ کیجیے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ 9 مئی جو آپ نے کیا ہے یہ نہ کیا جاتا, یعنی کہ ایک آپ ڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں. نمبر 2 بات یہ, ایک صرف بات سن لیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر 8 فروری کا ذکر کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ 9 مئی کی وجہ سے ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو جسٹیفائی نہیں کر رہا. مہربانی فرمائے, ہمارا آپ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے بھائی, ہمارا آپ سے معاملہ نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کا معاملہ فوج کے ساتھ ہے, میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا معاملہ, غلط لفظ استعمال کروں گا نا تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. غلط لفظ استعمال کروں گا آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بسم اللہ کریں. نگار ہیں, مہربانی کریں, تجزیہ نگار رہیں, نون لیگ کے یا کسی پارٹی کے ترجمان نہ بنیں. دیکھو نا ایسی گل ہے, آپ کو اگر کوئی پن پوائنٹ کرے تو اچھا میں نے یہ کہا کہ آپ کا مسئلہ فوج کے ساتھ ہے, کیڑی غلط وہ تجزیہ نہیں ہے. اس میں میں نے کون سی غلط بات آزادی کی بات کر رہے ہیں نا, جنرل عاصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا, جنرل ندیم منجر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, جنرل فیصل نصیر میں تمہیں قبر تک لے کے جاؤں گا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. آپ کے مطلب کے خلاف کوئی بات کرے, وہ چور ہے, وہ لفافہ ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ لٹیر ہے, چلیں آپ کا پانی بھرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے. فار گاڈ سیک نہ کریں ایسا. نہیں, آپ نعیم صاحب بات اپنی کمپلیٹ کریں, لیکن میری ریکویسٹ ہے پلیز ایک دوسرے پہ الزام تراشی مت کریں, یہ اچھا نہیں لگتا. ان کا تجزیہ ہے, آپ اختلاف کریں, میں ان کے تجزیے سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے سن لیں, ایک منٹ, ایک گراؤنڈ رول بنا, ایک منٹ نعیم صاحب, ایک منٹ نعیم صاحب, ایک منٹ نعیم صاحب, ایک منٹ سر, نعیم صاحب ایک منٹ دیکھیے میری بات سنیں. آپ سارے مہمان قابل احترام ہیں. عمران صاحب میرے سینئر ہیں, میں ان سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں, لیکن میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا جناب آپ فلاں کے ترجمان کیوں ہیں تو فلاں کے ترجمان کیوں ہیں. میرا ان کا بے شک اختلاف ہے, لیکن احترام اور عزت کے ساتھ. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی گیسٹ کے اوپر برائے مہربانی یہ مت کہا کریں جی کیونکہ آپ نے یہ تجزیہ دیا تو اس لیے آپ اس کے فلاں کے ترجمان نہ بنیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. کمنٹ دے رہے ہیں نا, مجھے پتہ ہے آپ کمنٹ کیوں ایسا دے رہے ہیں, کیونکہ آپ مزید چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے, لیکن میں اپنا موقف جو ہے وہ دوں گا جو انہوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیں
9 मई की बात की कि हमने कहा कि CCTV फुटेज लेकर आए, हमने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया? हमने कहा कि तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाए ना, अगर हम कसूरवार हैं तो अब दिखाया जाए कि ये हमारे लोग आग लगा रहे हैं या ये इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। हाई कोर्ट में मामला गया, वहां पर प्रोसिक्यूशन तो कोई चीज दिखा नहीं सकी, और जिस जिस जगह पर मामला गया वहां पर नाकाम रहे। जब इनके पास एविडेंस ही नहीं है, जब ये भागते हैं, और इनका जितना बयानिया था 8 फरवरी को लोगों ने वो तमाम बयानिया जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये जो आपने झूठा बयानिया बनाया अच्छा, गया था, हमारी ये राय है कौन दहशतगर्द है और कौन मुहिब वतन है। आपने तो मेरे पे भी इल्जाम लगा दिया, मैं ब्रेक ले लूं। 47 के मुताबिक आपको जितवाना भी पड़ा, और NRO 2 की बात की जा रही है। अब मैं जरा एक ब्रेक ना हमने ब्रेक जो है ब्रेक आपको लाया गया है, आपने पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा। 18 में हमने इलेक्शन जो है जीता, आप कह रहे हैं कि जब भी आप हारते हैं, पहली दफा तो हम 18 के अंदर आए। मैंने एक ब्रेक लेनी है नईम साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई हैव टू टेक अ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं, प्लीज स्टे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये अलीमा खान साहिबा ने भी आज ये दरख्वास्त की है कि ये जनरल फैज़ के हवाले से जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को आपने बीच में डालना है तो फिर ट्रायल ओपन करें। वो खुद डिमांड कर रहे हैं, PTI खुद ये डिमांड कर रही है इस ट्रायल को आप ओपन करें, ताकि लोगों को पता लगे कि जो खबरें आ रही हैं जनरल फैज़ के और इमरान खान साहब के नेक्सस के हवाले से, लोगों को खुल के पता लगे। तो इस पे क्या डेवलपमेंट है, आखिर ये ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा जनरल फैज़ के हवाले से, जिन्हें नईम हैदर पंचोता साहब फैज़ कह रहे थे, उनके हवाले से पता लगे कि कहाँ पे कहानी जा रही है। कुछ पता ही नहीं है, चहमगोइयाँ हो रही हैं। इमरान शफकत साहब के व्लॉग्स हम देख लेते हैं, उससे कुछ पता लगता है कि हो क्या रहा है, बाकी तो किसी के पास खबर ही कोई नहीं। देखें, फैज़ तो ये यहाँ कह रहे हैं, वैसे शायद फैज़ भाई कहते हों। देखिए, बात ये कि ट्रायल ओपन करना या क्लोज करना गवर्नमेंट का प्रोगेटिव नहीं है, ये अदालतों का प्रोगेटिव होता है। अदालतें डिसाइड करती हैं कि उसको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो अदालतें डिसाइड कर सकती हैं, इसमें हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। वो अदालतों ने क्लोज करना है, उसकी भी वजूहात होती हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, एक DGISI है, तो ये जो है इट इज़ टोटली अप टू द कोर्ट्स। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि PTI वाले जितने भी हैं, सिर्फ मैं नईम साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हैं, इनकी कोई इनसे कोई सख्त सवाल पूछ ले, कोई उनको लॉजिक के साथ इनको कन्फ्रंट करे, तो ये फौरन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं बंदे पे कि भैया आप फलाने के तर्जमान या फलाने के तर्जमान। ये जो रवायत है ये आपको PMLN के लोगों से नहीं नजर आएगी। क्या राना साहब अब ये ना करें, बहुत ही रेयर होता है राना साहब इस तरह ना करें। लेकिन ओस्मान बुखारी से पूछें, ये देखें एक नाम दे दिया लोग। देखें राना साहब, आपको मैं बताऊं, मैंने नहीं सुना, अगर लिसन टू मी तो ऐसा नहीं, अब आपने ना मेरी जुक्ति रख पे हाथ रख दिया, सो नाउ लिसन टू मी। आपको पता है नून लीग के चंद ऐसे अफराद हैं, मैं एंड आई वांट टू से दिस ऑन एयर, चंद ऐसे अफराद हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर मुझे ज्यादा तंग किया कि एक दिन मैं नाम भी ले दूंगा, जो मेरे प्रोग्राम में नहीं आते। आपको पता है वो क्यों नहीं आते? वो सिर्फ इस वजह से नहीं आते, सवाल बड़े सख्त करता है। मैं आई वांट टू से दिस, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आते। तो तुसी गड्डियां ने सवाल मंसूर भाई ना पूछा करो ना। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। मेरे से अगर कोई सख्त सवाल करता है तो मुझे जवाब देने चाहिए, लॉजिकली मैं करूं, बजाय कि मैं इल्जाम लगाऊं। तो मैं इस चीज को कम से कम एंडोर्स नहीं करता कि आप जो है वो फौरन ही कहें कि जी आप तो उसके तर्जमान है या इसके तर्जमान है। जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट क्रॉस। जी नहीं बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, ये तो अच्छी बात है, मतलब वो और क्यों नहीं, ये है फैक्ट है, मतलब मुझे गवर्नमेंट नहीं आगे बैठेगी प्रोग्राम्स में तो आपको और कौन बैठेगा? गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। अब चूंकि उन्होंने मुझे नून लीग का तर्जमान कह दिया तो मेरा फर्ज बनता है मैं नून लीग के कुछ कच्चे चिट्टे खिंचवाऊं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिस्टें दी थी जंग अखबार में कि ये वाले निकाले जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाइकआउट कर देती, जिस तरह आपके प्रोग्राम का कुछ लोगों ने किया हुआ है, बतौर जमात भी बाइकआउट किया हुआ है, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का किया हुआ है। तो ये हर पार्टी का बहरहाल मसला है, लेकिन ये जरा वो मेराज को पा गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चंद एंकर्स का किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेराज पे पहुंच चुकी हुई है इस सिलसिले में ना, अदम बर्दाश्त के मामले में। तो जो बात कह रहे थे ना 9 मई की कि वो वीडियोस ले आए, ये वाली चीजें ले आए, तो मुझे एक बड़ा लतीफा याद आ रहा था। गल तो फिर शक ही रह गई ना।
اگر وہ آپ نے لطیفہ سنا ہو، میں آن ایئر سنانا نہیں چاہتا. تو یہ جڑی گل شک ہے نا، اس میں سے شک جو نکالنا ہے وہ پاکستان کی فوج کو نکالنا ہے. ٹھیک. اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ نہیں تھیں، حسان نیازی صاحب نہیں تھے، وہ کوئی صنم اقبال صنم جاوید نہیں تھیں، یا فلاں نہیں تھا، یاسمین راشد صاحبہ نہیں تھیں، آگ کون لوگ لگا رہے تھے. اب وہ پتہ نہیں کون سی فوٹیج ہے جو عمران خان صاحب کو مل نہیں رہی. اتنی فوٹیجز، اور ان کے اپنے لوگوں کے موبائلز میں پڑی ہوئی ہیں فوٹیج، خود لائیو جا رہے تھے. میرے تو خیر باس رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لائیو کمنٹری کر رہے تھے. تو گل شک چوں پاکستان دی فوج ہی کٹے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ عمران شفقت صاحب، نعیم حیدر پنچوتا صاحب، رانا احسان افضل صاحب. ناظرین، پروگرام سے اب تک لیتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.